ان کی پیدائش 537 ہجری میں ہوئی. بولیے آپ لوگ. 537. ہاں یہ تو یاد رکھیے. 537 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر میں پیدا ہوئے اور ایران میں پڑتا ہے. اور 15 سال کی عمر میں والد محترم داغ مفارقت دے گئے. باپ کی میراث سے ان کو ایک باغ ملا جو فروٹ کا باغ تھا، پھل کا باغ تھا، اور ایک پنچکی ملی. تو سوچا کہ اسی کو ذریعے معاش بنائیں گے اور پنچکی سے جو ملے گا آمدنی ہوگی اور یہ فروٹ وغیرہ پھل وغیرہ ہے اس سے جو انکم ہوگی اپنا معیشت چلے گی. آپ نے یہ تہیہ کر لیا تھا. ایک دن اتفاق کے بعد حضرت ابراہیم پندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت چہرے کا مالک آنے والا مہمان تھا. حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بہترین انگور پیش کیا اور آپ تناول کیے. تو بدلے میں دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. ان کے پاس انگور تھا، انہوں نے مجھے انگور کھلایا. انہوں نے اپنی زنبیل سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا، کہا بیٹا میرے پاس یہی ہے، تم اس کو کھا لو. سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ. تم نے تو مجھے انگور کھلایا، تم میری اس خشک روٹی کو کھا لو. اللہ اکبر. وہ خشک کی روٹی کا ٹکڑا جو حضرت معین الدین چشتی کھائے ہیں تو سارے حجابات اٹھ گئے، دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا. اللہ اکبر. اب دل مچل گیا کہ اب دنیا سے علیحدگی اختیار کی جائے. ارے روٹی میں یہ تاثیر، روٹی میں یہ تاثیر. ہاں ہمارے اور آپ کے گھر کی روٹی اور ہے اور سادات گھر کی روٹی اور ہے، سادات کے گھر کی روٹی اور ہے، سیدہ فاطمہ کے پکائی ہوئی رات کی روٹی اور ہے. کسی شاعر نے کہا ہے اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی روٹی کا عالم کیا ہے؟ جو کی روٹی کھا کے توڑیں باب خیبر کو علی، جو کی روٹی کھا کے توڑیں باب خیبر کو علی، یہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی تاثیر. جو کی روٹی کھا کے توڑیں باب خیبر کو علی، یہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی تاثیر. ہر روٹی کو ہم برابر نہیں سمجھتے ہیں، جناب والا روٹی کی تقدیر بدل دیتی ہے. اب اس روٹی کو کھانے کے بعد آپ نے غربا، مساکین، بیواؤں کو سب کو بلایا، کہا یہ سب تمہارے حوالے. اب میں راہ خدا میں نکل رہا ہوں. جب ایک روٹی نے اتنی تبدیلی پیدا کر دیا ہے، جب اللہ کے عارفین بندوں کی صحبت میں رہوں گا تب کیا عالم ہوگا. چنانچہ نکل پڑے اور پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوگی اور ان کی سلسلہ بیعت میں آئے. دنیا تبدیل ہو گئی. 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے، 20 سال مرشد کی خدمت میں رہے. مرشد نے کہا معین حسن سنجری اب چلو حج کرنے آئے. اللہ، وہ حج کتنا پیارا ہو کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کیا جائے. کتنا پیارا حج ہوگا جو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کیا جائے. چنانچہ مکہ مکرمہ آئے، حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے، پھر مدینہ طیبہ آئے. دونوں حضرات اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سنجری، حضرت خواجہ غریب نواز کو بشارت دیا، مژدہ سنایا، حکم فرمایا معین تمہیں ہندوستان جانا ہے. ہندوستان میں کفر و شرک کا غلغلہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کی پوجا و پرستش کرتے ہیں. بیٹا تمہیں خون حسین کا
حق ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. ہندوستان جاؤ بیٹا. کہا حضور کیسے جاؤں گا؟ پورا نقشہ بتا دیا ہے سرکار نے. کدھر سے جاؤ گے، کیسے کیسے جاؤ گے؟ اللہ کو سب بتا دیا. حضور ہندوستان بہت بڑا ہے، کہاں جاؤں گا؟ اجمیر کا پورا نقشہ دکھلا دیا ہے. یہ پہاڑیاں دیکھو، ایسے ایسے چلے جانا. یہ پہاڑیاں جہاں ہوں گی وہیں تمہارا قیام کا ہوگا. چنانچہ آپ تشریف لائے، دلی آئے، اور دلی سے پھر اس کے بعد اجمیر گئے. حضرات ہم اور آپ اور ہمارے اور آپ کے بچے آج 7 سمندر جاتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں، کیا بیچتے ہیں وہاں سے؟ اللہ اکبر. وہ چیز بیچتے ہیں جو ہمارے تن سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمارے تن سے تعلق رکھتی ہے. ہم اس سے مکان بناتے ہیں، ہم اس سے کاروبار بناتے ہیں، ہم اپنا فیوچر مستقبل تابناک کرتے ہیں، مادیات کو اپنے سنوارتے ہیں. مگر میرا خواجہ یہاں سے کچھ اپنے گھر بھیج نہیں رہا تھا، بلکہ مدینے سے سب کچھ لے کر ہم ہندیوں کے لیے آیا. سب کچھ لے کر آئے ہیں کس کے لیے؟ ہندیوں کے لیے. ہمارے اور آپ کے بچے 7 سمندر پار جا کر لاتے ہیں. وہ 7 سمندر پار لے کر آئے ہیں ہم ہندیوں کے لیے. کیا کیا لائے ہیں؟ قرآن لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، عرفان لائے ہیں، ایقان لائے ہیں، اذعان لائے ہیں. جو جو ضرورت پڑے گی جناب والا سب کچھ لائے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور ایک بات سنیے، جب حضور کسی کو بھیجتے ہیں کہیں کا تو ایسے نہیں بھیجتے، بلکہ اتھارٹی دے کے بھیجتے ہیں. اتھارٹی دے کر بھیجتے ہیں. چنانچہ اتھارٹی کا علم یہ ہے، اونٹوں کو کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو بھی بیٹھنے اٹھے نہیں رہے. سمندر کا پانی، انا ساگر کے پانی میں تیرنا بٹھا دیا گیا. ایک چھاگل بھیجا اور کہا جاؤ کہہ دو خواجہ نے بلایا ہے. پورا ساگر سمٹ کے چھاگل میں آ گیا. اس طرح سے بہت سی کرامتیں آپ کی. حضرات میرے خواجہ کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش پہنچتا ہے، اور سلطان شمس الدین التمش کہتا ہے حضور دلی میں ہم راجدھانی میں آپ کے وجود کو پسند کرتے ہیں، آپ یہاں نہ رہیے، آپ یہاں نہ رہیے، چلیے آپ. بہت مصیر ہو گیا. حضرت نے فرمایا شمس الدین میں از خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. جہاں ڈیوٹی لگائی ہے سرکار نے وہیں رہوں گا. کہا حضور وہاں دارالسلطنت ہے، کیپٹل آف انڈیا ہے، آپ چلیے وہاں. آپ نے فرمایا اچھا میرا بختیار، میرا خلیفہ، میرا مجاز ہے، اس کو لے جاؤ. اللہ اکبر. اور اس کی خدمت کرنا گویا کہ تم معین کی خدمت کر رہے تھے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین التمش جب لے کر آئے ہیں، جانتے ہیں آپ، تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنے گھر کی نہیں بتا رہا ہوں، ان کے گھر کی بتا رہا ہوں، جن کے ہاں سے بہت بدعات ہم پر فتوے لگتے ہیں، بہت شرک کے فتوے لگتے ہیں. علی میاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رات میں حضرت بختیار کاکی کا سلطان شمس الدین التمش پاؤں دباتا تھا. حجی صاحب پاؤں دباتا تھا. علی میاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو، عربی میں کتاب ہے، اردو میں نہیں لکھا کہ ہندوستان میں لوگ پڑھیں گے. تو فتویٰ کیسے لگائیں گے؟ تقیہ کا حد کر دیا. لکھا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش جب لایا ہے تو رات میں اور روتا تھا اور حضرت بختیار کاکی کے پاؤں دباتا تھا اور کہتا تھا بادشاہت حضور آپ کی ہے، میں تو خادم ہوں آپ کا، میں تو خادم ہوں آپ کا. آپ چاہیں گے تو بادشاہت برقرار رہے گی اور آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں چلے گا. اللہ. اور کتنی عمر سے جانتے ہیں؟ عمر کتنی کہ بختیار کاکی کی ریکھیں آ رہی تھی. ریکھیں ابھی داڑھی بھی قاعدے سے نہیں آئی ہے. سلطان شمس الدین التمش ادھیر عمر کا ہے، ایک ادھیر عمر کا بادشاہ، ایک جس کی صرف ریکھیں آ رہی تھی، صرف
آج آنے والا عطائے رسول نے بھیج دیا ہے. ان کی داڑھی اور کی عمر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ دیکھ رہے تھے عطائے رسول نے بھیجا ہے, اس نے کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. سلطنت سلطان شمس الدین التمش نے ڈبل اسٹوری کی بگھی بنوایا اور کہا کہ ہم شام کے وقت پورے دلی کا گشت اسی بگھی پہ کریں گے. ڈبل اسٹوری, 2 منزلہ. تو نیچے وہ بیٹھتا تھا, سلطان شمس الدین التمش بیٹھتا تھا, اور اوپر حضرت کو بٹھاتا تھا. سمجھ رہے ہو, حضرت بختیار کاکی کو بٹھاتا تھا. جہاں بختیار کاکی کا کھڑاؤ ہوتا تھا وہاں سلطان شمس الدین التمش کا تاج ہوتا تھا. دنیا کو دکھلاتا تھا یہ تاج کسی کھڑاؤں کی مرہون منت تھا. مگر حاسدین ہر دور میں رہے, حاسدین سے دنیا خالی نہیں رہی.